عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے حضرت عائشہ کے پاس چند زیورات بھی تھے، ایک قیمتی ہار آپ کے پاس تھا۔ جب بھی مدینے میں کوئی عورت کی وداعی ہوتی تو وہ آ کے حضرت عائشہ کے پاس سے وہ ہار لے جاتے تھے، وداعی کی رات وہ عورت کو ہار پہناتے۔ اور حضرت عائشہ کا جو شادی کا ڈریس تھا مدینے کے عورتوں میں پورا مشہور تھا۔ حضرت عائشہ کی وداعی شوال کے مہینے میں ہوئی تھی یا شعبان کے مہینے میں، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ تمام مدینے کی ان کی سہیلیاں جتنی ہیں سب کی وداعی یہی مہینے میں ہونا، اور جب بھی کوئی سہیلی کی وداعی ہوتی آپ اپنا ڈریس ان کے پاس بھیج جایا کرتے تھے۔ بچپن میں ہم دیکھتے تھے ایک شیروانی ادھر ادھر شیئر ہوتی تھی، ان کو دے رہے ان کو دے رہے ہیں، اب چلے گا مزاج، کیوں؟ دلوں میں کڑک پن آ گیا۔ حالانکہ ایک بار 18-20 ہزار کی شیروانی پہن رہے ہیں، اس کے بعد دوسری شادی تو کرتے نہیں، دوسری کرے بھی تو نہیں پہنتے، کیوں؟ دوسری طرح کرتے چھپ کے لوگ۔ وہ کبھی پہننے والے نہیں شیروانی، دینے والے کو بھی موتے بری ہے، لینے والے کو بھی موتے بری ہے، انہوں پہنے سو پہنوں، کہیں سے بھی مار کے پیسے لائیں گا مگر نہیں خریدیں گا۔ یہ مزاج صحابہ کرام میں تھا، ایک دوسرے سے پہن لیتے تھے، حتیٰ کہ لوگ ڈرتے بھائی لے کے پہنے تو بھائی ویڈیو کا زمانہ ہے، ویڈیو میں آ گئے، اپنے کو کیا عزت ہے نہیں ہے کچھ۔ ارے صحابہ اپنی زندگی میں کہاں پیسہ کرنا تھا وہاں ایسا اڑائے اپن سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں مل بانٹ کے کرنا تھا وہاں مل بانٹ کے کر لیتے تھے۔ عزیز دوستو، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا زیور اور آپ کے کپڑے عورتوں میں تقسیم ہوتے تھے وداعی کے لیے، پھر واپس آ جاتا تھا وداعی ہونے کے بعد۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حجرہ، زندگی کا آغاز، حجرے میں کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک پل کی خبر دینے والی عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا، رات کا وقت ہوتا تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی مٹکے میں رکھ دیا کرتے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک دھو دیا کرتی تھی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بکرے جو ہوتے قربانی کے ان کے گلوں میں جو پٹے ڈالتے تھے وہ پٹے میں سیا کرتی تھی۔ کہتی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ، میں نے آنکھوں سے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چپل جوتے کو سی لیا کرتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرمٹ لیتے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھتے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سجدہ کرتے ہوئے۔ کسی نے نہیں دیکھا جو عائشہ نے دیکھا رضی اللہ عنہ۔ گھر کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے اسی حجرے میں ایسے ایسے اعزاز مجھ کو ملے۔ حج کا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کرنے لگے تو عائشہ کے حجرے سے حج کا آغاز ہوا۔ کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے والے تھے، میں قریب چلی گئی، اپنے ہاتھ میں عطر لیتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک عطر تھا جس کا نام زریرہ تھا، اس زریرہ عطر کو عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی جسم پہ ملتی۔ کیا اعزاز ہے، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی گرنے سے پہلے اٹھا لیتے تھے، صحابہ منع کر دیے، لیکن عائشہ کو وہ اعزاز ہے، آپ کے جسم کو عطر لگانے کا اعزاز حضرت عائشہ کو ملا رضی اللہ عنہ۔ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم زندگی جو سو بڑی ہی آرام سے گزر بسر کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیال ہوتا کرتے، حتیٰ کہ حجروں میں یہ ہوتا کبھی کبھی حضرت عائشہ ناراض ہوتا تھی، حضرت حفصہ ناراض ہو جاتی۔ عمر بن خطاب نے پوچھا کیا کوئی ایسا بھی ہے تم نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو جائے؟ کہا ہاں، وہ کیا نئی بات ہے، دن دن بھر ہم ناراض ہو کے بات نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اتنی بھی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دے کر رکھی کہ عورت کبھی ناراضگی کی وجہ سے، فطری تقاضے کی وجہ سے شوہر سے بات نہیں کرے تو ایک لمٹ تک اس کو ناراض نہیں ہو سکتے، ایک لمٹ تک اس کو آپ ڈانٹ نہیں سکتے، ایک لمٹ تک اس کو آپ چھوٹ دے کے رکھنا ہے، حتیٰ کہ ایک ایک دن تک بیویاں بات نہیں کرتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ پیش کرتے۔ حجرے کا ایک حصہ
مسجد نبوی میں دروازہ کھلتا تھا حضرت عائشہ کے پاس سے. حجرے کے دوسرے طرف ایک چھپڑ تھا, یعنی صفہ جسے کہتے. وہ حجرے کے چھپڑ کی خاصیت یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایک وقت میں کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کام کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور 1 مہینہ بیویوں سے نہیں ملنے کی قسم کھائے. حضرت عائشہ کے گھر کے دوسرے حصے میں وہ چھپڑ تھا, 1 مہینے تک وہی حجرے کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے. اور جب 1 مہینہ ہوا, قسم کھائے تھے, قسم پوری کیے, اور 1 مہینے کے بعد سب سے پہلے عائشہ کے پاس آئے رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں حضرت عائشہ ایک خصوصیت ہے میری, باریوں کا آغاز مجھ سے کیا گیا. اور آتے حضرت عائشہ نے اسی حجرے میں پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینے تک نہیں آنے والے, آج تو 29واں دن ہے, کیوں آ گئے آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عائشہ مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے, مہینہ 29 کا ہوتا ہے, آج 29واں مہینہ ختم ہو چکا ہے, اس لیے میں نے قسم کو پوری کر لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں حجرے کا تقاضا ایسا تھا, یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کہ دیکھیے آپ اعتکاف کے احکامات حضرت عائشہ سے آتے ہیں. کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے باہر مسجد نبی میں اعتکاف رکھتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے پر میں پیر رکھتی اور مانڈی ڈال دیتے. حضرت عائشہ کہتی ہے میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو کنگھی کیا کرتی تھی. یہ میاں بیوی کی محبت ہے. یہ لنگے ان لوگاں جھاڑوں کے پیچھے ناچنے والے فلمی ادارے کیا محبت رومانس سکھا سکتے. آپ ایک بار کنگھی کرا کے دیکھیے آپ بیوی سے, کبھی کرائیے, کیا محبت ہے. آپ کے بال کو جما رہے انہوں, ہیرو نکل رہا. کبھی آپ ان کے بال کو کنگھی کریے, شاٹ مارتا شاٹ. یہ چیزیں, وہ رومانس, یہ محبت کے طریقے جو ہمارے پاس شریعت میں آلریڈی موجود ہے, مگر لوگ فلمی اداکاروں کو دیکھ رہے ہیں. کیا کر سکتے, کچھ نہیں ملتا, یہاں بہت کچھ ملتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے حجرے میں تھی, بادل کڑکنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے سے باہر نکلے اور میں پہچان گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر کہ آپ پریشان ہو گئے. میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی اہمیت دیکھیے آپ کیا ہے. اس حدیث کو نکالنے والی صرف عائشہ ایسے سوال کرتی کہ حدیث آ جاتی. کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں جب بادل آتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رحمت اور بارش برسنے والی ہے, لیکن میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریشانی کیا وجہ سے, میں امت کو بتا دوں, میں روایت کر دوں, آپ مجھے بتا دیجئے. کہتے عائشہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ لوگ بادل جب آتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں, لیکن عائشہ ہم سے پہلے ایک قوم ایسی گزری ہے جو ان بادلوں کو دیکھ کر خوش ہونے لگی کہ اللہ اچانک ان بادلوں کو جب پھاڑا تو قوم پر عذاب بھیج دیا. اللہ اکبر. یہ حدیث صرف عائشہ رضی اللہ عنہ ہے, عائشہ لانے والی اس حدیث کو کوئی اور نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کہتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضرت عائشہ کو, عائشہ میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں تجھ کو, جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا؟ بیوی کے مزاج کو سمجھ جانا, شوہر کے مزاج کو سمجھ جانا, چہرے کے رنگ کو دیکھ کے سمجھ جانا انہوں ناراض ہے یا خوش ہے. کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا چلتا کہ میں آپ سے خوش ہوں ناراض ہوں؟ کہا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے اور اگر کسی بات میں تجھے اللہ کی قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتی ہے قسم ہے محمد کے رب کی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے اور کسی بات میں تجھے اللہ کی قسم کھانی ہوتی ہے تو یوں کہتی ہے قسم ہے ابراہیم کے رب کی علیہ السلام. بات تو غلط نہیں ہے, مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بتانا چاہتی ہے کہ آپ سے کچھ ناراض ہے. یہ ناراضگی جو میاں بیوی میں ہے یہ تو زندگی بھر چلتی رہیں گی, یہ زندگی کا حصہ ہے, لیکن یہ ناراضگی طلاق کا سبب نہیں بن سکتی, یہ ناراضگی خلا کا سبب نہیں بن سکتی, یہ ناراضگی مزید دنوں تک بات نہیں کرنے کی وجہ نہیں بن سکتی. مرد کو بھی چاہیے اپن تیڑی پھسلی کو لائے ہوئے گھر کو, ایک دم سیدھی کرے تو کیسی آواز آتی, ٹٹ بول کے آواز آتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا ٹوٹنا اسے طلاق دینا ہے. ایک حد تک سمجھ آتی انہیں, ایک حد کے بعد نکل گئی تو اس سے زبان سے طلاق دے دینا پڑتا, کیونکہ اگر پارا چڑھ گیا عورت کا ہلا کے رکھ دیتے. تو لہذا عورتوں کے ساتھ جیسے وہ ہیں اس نرم مزاج سے ان کو لے کر چلنا. جو ہے آپ از گڈ, جتنا غلطی کر جا رہے ہیں ویری گڈ, اور غلطی کر جا رہے ہیں ویری 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 گڈ, خالی دیتے جو اپنا کیا جا رہا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ اور
ایک عمدہ ماحول آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں قائم رکھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو رازداری کی باتیں بھی بتاتے, اور ایسی رازدار تھی شوہر کی, غیبت کرنے والی نہیں, بات کو کھولنے والی نہیں. مکے کے اوپر حملے کی تیاری ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ابو بکر کو بھی نہیں بتائے, عمر کو بھی نہیں بتائے, عثمان کو بھی نہیں بتائے, علی کو بھی نہیں بتائے, صرف اور صرف عائشہ کو بات بتائی گئی رضی اللہ عنہ. کہا عائشہ سفر کی تیاری کرو, مکے کی طرف کوچ کرنا ہے. یہ کہا اور کہا عائشہ اس بات کو راز میں رکھنا. تیاری چل رہی تھی, جو کا آٹا چھانا جا رہا تھا, کپڑے میں بنا جا رہا تھا, کھجور صاف کیے جا رہے تھے. گھر میں اجازت لے کر عائشہ کی حجرے میں والد محترم ابو بکر صدیق آ گئے. دیکھا یہ تو تیاری ہمارے گھروں میں سفر کے موقع پہ کی جاتی ہے. کہا عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سفر کے لیے نکل رہے ہیں؟ کہیں کوچ کا ارادہ ہے کیا؟ کہیں روم کا ارادہ ہے کیا؟ آپ کہتی ہیں خاموش ہیں. کہا روم کی طرف ارادہ نہیں ہے تو کیا یہود کی طرف ارادہ ہے کیا؟ آپ خاموش بیٹھی. کہا عائشہ مجھے بتا دے کیا قریش کی طرف اٹیک کا ارادہ ہے کیا؟ آپ خاموش بیٹھ جاتی. اترے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ابو بکر ہاں قریش کی طرف حملے کا ارادہ ہے, لیکن زبان سے منہ نہیں کھلی. راز دو راز. شوہر جب بول دیا ہے بات نہیں بولنا تو نہیں بولنا, کہیں بھی نہیں بولنا, راز میں رکھنا. اس سے محبت بڑھتی, اس سے امانت داری ظاہر ہوتی, اس سے آپ کا اللہ کے پاس حساب و کتاب لینے کی جو فکر ہے وہ ظاہر ہوتی لوگوں کے سامنے. رازداری میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ رازدار تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کی حجرے میں ہوتے تو وہی بھی آتی. ایک دن ہوا یہ کہ حضرت عائشہ غیرت والی تھی. کچھ ایسی غیرت ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, بعض باتیں دوسری سوتنوں کے ساتھ اگر ہوتی تو آپ کو برداشت نہیں ہوتی. یہ معمولی فطری بات ہے جو عورتوں کے اندر ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو سفروں پر بھی لے جایا کرتے تھے. باری ہوتی سفر پہ جب لے جاتے تو طریقہ کار یہ تھا کہ دن بھر اونٹ پر حضرت عائشہ سوار ہو کر چلتی اور ساتھ میں قافلے والے چلتے, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے. جب شام مغرب کا وقت ہونے سے پہلے ہوتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے اونٹ کے بازو میں اپنا اونٹ لا لیتے, اور اب تھوڑا اندھیرا ہونے تک چلا جاتا ایسا, پھر پڑاؤ ڈال کے سو جاتے. حتیٰ کہ جب شام ہوتی حضرت عائشہ کے بازو اونٹ لے کر آ جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے گفتگو کرتے ہوئے اونٹ کو دھیرے دھیرے آگے بڑھاتے. جیسا ہم بولتے ہیں ایوننگ ٹاک, پیدل چلتے چلتے بات کریں گے. یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. رات کے اندھیرے میں ٹھنڈی چھاؤں میں گارڈن میں آپ بیگم کے ساتھ چل رہے ہیں, کچھ بات کر رہے ہیں. یہ ہے اس نے اپنے پاس. گھر سے نکل رہی تو ساس سے پوچھ کے جانا, انٹری کرا کے جانا, کب جا رہے ہیں, کب آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, ایسے کپڑے کے کو پہن کے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ کے کو جا رہے ہیں, جلدی آ جاؤ. تھوڑا ساس سسر چھوڑ دینا بھی ذرا میاں بیوی کو, زندگی ہے ان کی. تھوڑا جاتے بیچارے کچھ بھی ایسی کہیں بھی کھا لیتے, ٹہل لے کے آ جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہتی, ایک وقت ہوا یہ کہ میرے ساتھ حضرت حفصہ کو بھی اللہ کے نبی سفر پر لے گئے. دن میں حضرت عائشہ چلتی ہے اور حضرت حفصہ ان کے اونٹ پر چلتی ہے. تو حضرت حفصہ کا اونٹ تھوڑا ہائٹ والا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی بیٹی, اہل بیت میں سے, حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ اہل بیت میں سے. حضرت حفصہ نے کہا عائشہ تم میرے اونٹ پر آ جاؤ, نظارے اچھے دکھیں گے. حضرت عائشہ کم عمر تھے, حفصہ کے اونٹ پہ چلے گئے, حضرت حفصہ عائشہ کے اونٹ پہ چلے گئے. پلاننگ ایسی کرے انہوں, رات کا وقت ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے اونٹ کے بادوک آ گئے. جیسے حضرت عائشہ کے اونٹ کے بادو گئے, اس اونٹ پہ حضرت حفصہ بیٹھے ہوئے, حضرت عائشہ حضرت حفصہ کے اونٹ پہ ہیں. جیسے نظر پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے باتیں کرتے جا رہے ہیں. جیسے پڑاؤ ڈالے, جا کے گھاس میں پیر ڈالے, کہا اللہ مجھ پر کوئی سانپ یا بچھو بھیج دے, مجھے برداشت نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے ساتھ دیکھنے کے لیے. ایسی بھی آپ کی غیرت تھی. حجرے میں زندگی ہنستے کھیلتے, مبارک زندگی کا آغاز. ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا, عورتوں کی غیرت کو پیش کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے معاملات کو پیش کرنا, جنگوں کے معاملات کو پیش کرنا, رازداری کو پیش کرنا, سفر کی پیکنگ کو پیش کرنا, اونٹ کی سواری کو پیش کرنا, رات کے موقع کو پیش کرنا, اندھیری رات کے موقع کو پیش کرنا, دن کے سفر کو پیش کرنا. کون ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہ. عائشہ روایت کرنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تھے ایک دن, اور رات کے وقت حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر حضرت عائشہ کے حجرے سے نکلے. حضرت عائشہ یہ سمجھی کہ رات کا وقت ہے, شاید کسی اور بیوی کے گھر چلے جانے والے ہیں. فوری مسجد جیسا دروازہ کھولتی ہیں جیسا مسجد نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور رب سے دعا کریں, یا رب ذوالجلال ہماری مغفرت کر دے. حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رب
اس ذات کا کیا کہنا، شخصیت کا کیا کہنا، میں شخص کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی، اور یہ آپ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہوئے دعائیں مانگ رہا ہے۔ عزیز دوستو، گھروں کا مزاج ہونا چاہیے کہ گھروں میں نوافل کا اہتمام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرد نماز کے بعد اللہ کے قریب سب سے افضل جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ تمہارے گھروں میں نوافل کا کچھ حصہ قائم کرو، ان نوافل کے ذریعے اللہ تمہارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل کرتا ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑے جس گھروں میں ہو رہے ہیں، نوافل کا اہتمام کریے، اٹھ کے آپ سجدے میں دعا کریے، اللہ رشتے ٹوٹنے پر رشتوں کو بچا لے، رشتوں کو سنبھال لے، گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہو جاتی۔ وہی حجرے میں عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں، رات کے احکامات، رات کے معاملات، ایسی زندگی جو صرف عائشہ کے پاس خاص ہے۔ رات کا وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں کو اپنے پیروں کے پاس رکھ لیے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی خمیص اتار کر سوتی تھی، چادر اوڑھ کر۔ آپ چادر اوڑھ کر سو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محسوس کیے کہ عائشہ سو چکی ہے، اپنے پیروں کے بیچ سے جوتا لیا اور گھر کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور جوتا پہن کر نکل گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں فوری اٹھی، خمیص پہنی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلی کہ وہ کہاں چلے گئے، کہیں دوسری بیوی کے گھر تو نہیں گئے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے گھر کے سامنے والے علاقے میں دیکھتی ہے جا کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں ہے، رات کا اندھیرا ہے، آدھی رات ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر 3 مرتبہ دعا کرتے ہیں، یا ربی یہ انتقال شدہ صحابہ کی مغفرت کر دے، یا مدفون شدہ صحابہ کی مغفرت کر دے، 3 بار اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نکلے، حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلی، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلنے لگے، حضرت عائشہ تیزی سے چلنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ لگانے لگے، حضرت عائشہ دوڑ لگانے لگی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں پہنچنے سے پہلے عائشہ حجرے میں گئی اور اوڑھ کر سو گئی۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، عائشہ کی سانس پھول رہی تھی بھاگنے کی وجہ سے، کہا عائشہ، انٹیلیجنس دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہا عائشہ میرے جسم کے سامنے جو سایہ نظر آ رہا تھا کیا وہ تیرا تھا؟ کہ اللہ کے نبی سے اگر میں نہ بتاؤں تو وہ لطیف اور خبیر آپ کو بتا دے گا، وہ عائشہ کا سایہ تھا۔ آپ نے آپ کے سینے پر مارا اور کہا حضرت عائشہ نے مجھے جس احساس کی ضرورت تھی وہ احساس مجھے ہو گیا۔ کہ عائشہ کیا تو سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ کیا تو یہ سمجھتی کہ میں تیرے پر ظلم کرنے گھر سے باہر نکل گیا؟ حقیقت یہ نہیں ہے عائشہ، بلکہ جب تو سو رہی تھی قمیص اتار کر چادر اوڑے ہوئے، اس گھر کے دروازے پر عائشہ تیرے حجرے کے دروازے پر جبرائیل تشریف لائے اور مجھ سے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل حجرے میں تیرے آنا چاہتے عائشہ، لیکن تو خمیص اتار کر سو رہی تھی، فرشتے بھی حیا کر کے گھر کے باہر رک گئے، اور مجھ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے ایسی آواز دی جبرائیل کو جو تو نہیں سن سکتی تھی۔ میں جوتا لے کر باہر نکلا، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ بقیع جا کے مغفرت کی دعا کری۔ یہ سب کچھ روایت کرنے والی کون ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ عنہا، تیسرا کوئی نہیں تھا وہاں، یہ حضرت عائشہ۔ اندھیری رات کو جبرائیل کا دروازے پر آنا کون کہتا ہے؟ عائشہ کہتی ہے جنت بقیع قبرستان کو جا کر 3 مرتبہ کہنا، ارے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے خالی دعا کرے، 3 مرتبہ کہنا یہ حفاظت حدیث ہے۔ ایک ایک جملے کو کہنا 3 مرتبہ کرتے، ایک ایک حرکت کو کہنا، پہلے چلتے پھر دوڑتے پھر تیز بھاگتے، سائے کا نظر، ہر چیز ایک ایک چیز کو کھول کر رکھنا، یہ لکھتے نہیں تھے، یاد تھا ان کو سب۔ یہ حفاظت حدیث صحابہ کا انداز بیان حدیث کے ایک ایک پنے کو کھول کر رکھ دیتے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے سامنے ایسا ہو جائے کہ منظر کو تم دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے۔ یہ اعزاز ہے صحابہ کرام کا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی جس کے چند خاص القاب ہیں، جن القاب سے آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت، آپ کے مقام کو جانا جا سکتا۔ سب سے پہلا لقب حضرت عائشہ کا قرآن مجید سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6 میں اللہ نے ارشاد فرمایا امہات المؤمنین، اللہ اکبر، یہ لقب ہے آپ کا ام المؤمنین میں سے حضرت عائشہ۔ ابو بکر صدیق کے لیے تو جب بھی کہے گی عائشہ ابا ہی کہے گی،
ابو ہی کہے گی، اور ابو بکر کے لیے تو آپ اپنی بیٹی ہیں، لیکن ابو بکر کو بیٹی کے لیے یہ عقیدہ بنانا پڑا کہ میری بیٹی ام المومنین ہے، اس امت کی ماں ہے۔ یہ اعزاز ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ باپ کو ام المومنین تسلیم کرنا پڑا اپنی بیٹی کو۔ کس گھر سے اٹھے؟ اللہ اللہ، جس گھر سے بیٹی کو پرورش کر کے بھیجا ہے وہ بیٹی آج ام المومنین کے درجے پر ہے۔ عظمت کیا ہوگی ابو بکر صدیق کے سینے میں خود اپنی بیٹی کے لیے، آپ تصور کر کے دیکھیں، محبت ایک طرف، عظمت ایک طرف۔ اللہ اکبر، یہ مرتبہ اللہ کس کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پہنچا دے وہ اس کے فیصلے۔ دوسرا لقب عائشہ صدیقہ کا تھا وہ حبیبہ تھا۔ حبیبہ، حبیبہ یعنی بہت زیادہ محبوب شخصیت کو حبیبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات میں، ساری دنیا میں آپ کو انسانوں میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ قال عائشہ، مجھے عائشہ سب سے عزیز ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ جو حضرت عائشہ کی محبت ہے، کیا عورت ہونے کی وجہ سے ہے؟ کیا صرف آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے ہے؟ یہ آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی، یہ آپ کی انٹیلیجنس کی وجہ سے بھی، یہ آپ کی حافظے کی وجہ سے بھی، یہ آپ کی جو سو انتہائی ذہانت کی وجہ سے بھی، یہ آپ کے قرآن کو حفظ کرنے کی وجہ سے بھی، یہ آپ کے حدیث کو حفظ کرنے کی وجہ سے بھی، یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال تک امت کو جو دین اسلام کی تعلیم دینا ہے، یہ محبت اس وجہ سے بھی ہے۔ اتنی محبت دے کر رکھے، اتنی محبت دے کر رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نعمت کی کمی محسوس ہی نہیں ہونا، اتنی محبت آپ کو دے کے رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ میں مشہور تھا، تمام ازواج مطہرات کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دور میں ہر سال 10,000 درہم وظیفہ دیتے تھے۔ حضرت عائشہ کے بعد 12,000 دیا جاتا تھا، یہ کہہ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ ہے، اس کی عزت کرنا ہمارا حق ہے۔ عزیز دوستو، یہ ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ آپ کا تیسرا لقب جو قرآن اور احادیث کی کتابوں سے واضح علماء نے لکھا وہ ہے المبرأۃ، یعنی وہ شخص کو کہا جاتا ہے جس کو پاک دامن کہا جاتا ہے، جس کی پاک دامنی کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا۔ قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 26 تک پڑھے، وہاں اللہ نے ذکر کیا کہ ایسی عورت ہے، ایسی خاتون ہے جس کی پاک دامن ہونے کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا، اس کو المبرأۃ کہا گیا۔ چوتھا لقب آپ کا جو صحابہ کرام میں مشہور تھا، الطیبۃ آپ کو کہا جاتا، طیبہ، پاک دامن۔ کہا میں پاک باز نبی کی بیوی، پاک باز باپ کی بیٹی، اور اللہ عز و جل نے مجھ سے رزق کریم اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کا پانچواں لقب الصدیقہ تھا، اللہ اکبر، سچی بات کہنے والی، جس کا لقب صدیقہ ہے، جس کو سچائی کی گواہی دینے والا کہا گیا۔ قیامت تک جو لوگ حضرت عائشہ کی زندگی پر انگلی اٹھائیں گے اور کہیں گے اس نے فلاں غلط حدیث کہہ دی، اس نے غلط حدیث کہہ دی، آپ کا لقب صحابہ کے قریب مشہور تھا، یہ صدیق کی بیٹی صدیقہ ہے، آپ غلط حدیث کو بیان کرنے والی نہیں ہے۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کا۔ چھٹا لقب آپ کا الحمیرہ تھا۔ حمیرہ یعنی سرخی مائل اور سفید رنگ جس کو مل کے ہوتا، یعنی آسان الفاظ میں بولیں گے گارجیس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن مسجد نبوی میں لوگ آئے اور حبشی لوگ کرتب دکھانے لگے کشتی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا حمیرہ، کیا یہ کرتب دیکھے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ٹڈی رکھ دی، اور ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر ٹڈی رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو پکڑ لیا اور آپ دیکھتے جاتی دیکھتے جاتی دیکھتے جاتی، حتیٰ کہ عائشہ کہتی میرے دیکھنے میں دلچسپی نہیں تھی، میرے دیکھنے میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن دیکھنے والی عورتوں کو میں یہ بتانا چاہتی تھی دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ میرے لیے کتنی دیر تک کپڑا پکڑے کھڑے رہے۔ حمیرہ، ایسا بیویوں کو کبھی آپ لقب بھی دے سکتے، شادی ہوئی بات اور ہو گئے سوالے بھی دے سکتے، جو صفت ہے وہ دینا۔ حمیرہ خوبصورتی والی، اچھی پکوان والی ہے تو وہ لقب دیجئے، خدمت کرنے والی ہے تو وہ لقب دیجئے، اس طرح لقب دے کے ان کی دل کو آپ خوشی کو مضبوط کر سکتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔
چھٹا آپ کا لقب ہے موفقہ، وہ شخص جو اللہ کی طرف سے توفیق دی گئی اسے کہا جاتا ہے، توفیق عطا کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں جس کو 2 بچے ہو جائیں اور وہ 2 بچے فوت ہو جائیں تو اللہ عز و جل ایسے والدین کو جنت عطا کرنے والا ہے۔ عائشہ نے حدیث کو سنا اور امت تک کچھ پہنچانا تھا، آپ کی دور اندیشی حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو 1 بچہ ہو اور وہ مر جائے تو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو 1 بچہ ہو اگر وہ وفات پا جائے ایسے والدین کے لیے بھی جنت ہے۔ اور عائشہ تو اللہ کی طرف سے توفیق دی گئی ہے سوال کرنے کی، اگر آپ سوال نہیں کرتی تو یہ بات آتا تھا کیا؟ آپ کا سوال کرنا، حدیث کو سینے سے نکالنا، حدیث کو یاد کرنا، امت تک پہنچا دینا۔ آج مسجد رحیم خاں میں اما عائشہ کے اس سوال کی وجہ سے ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں۔ یہ حفاظت حدیث ہے، یہ آپ کا مرتبہ، یہ آپ کی عظمت ہے۔ 7واں آپ کا لقب تھا عائش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائش کہہ کر پکارتے، یعنی زندگی کی رونق، زندگی کا لطف۔ جیسے کہا اللہم علی عائشہ، اے اللہ کوئی عیش نہیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی جو سو خوشیاں منانا نہیں سوا عائش کے، الا عائش الاخرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائش کہہ کر پکارتے اس اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری خوشی، میری محبت۔ لہذا شارٹ فارم میں بھی کبھی جو سو بیویوں کو نام سے پکار سکتے ہیں، مگر معنی والا رہنا، لڈو پڈو جانو گانو جب بھی کچھ بھی لگا دے رہے ہیں، اس طرح جو سو باتیں جو سو نہیں ہو سکتے۔ جو بات کہیں گے اچھے انداز میں، اچھے لقب آپ جو سو دیکھتے۔ مشہور لقب جو پورے مسلمان گھروں میں چلتا، جیسے بہو سسرال کو آتی کامن نام سمرین بول کے دے دیتے۔ نئے نئے ایسے عجیب عجیب نامہ نکال رہے ہیں سیریلوں سے، لوگوں تڑپ میں ہیں بہو آئی تو یہ نام دیں گے۔ اس طریقے سے جس ناموں میں غلط معنی ہیں وہ غلط معنی والے نام جو سے لوگوں کو نہیں دینا۔ نام ایسا ہونا سامنے والے کی صفت رہی، اس میں کوالٹی رہی، اس کی دل بھی جو سے رکھ لیا جا سکتا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں یہ بات مشہور تھی آپ کے القاب میں۔ ہم عائشہ روایت کرتی ہیں کہ 9 خاصیت میری ایسی ہیں جو کسی بیویوں کی خاصیت نہیں تھی۔ پہلی خاصیت آپ نے کہی کہ کہا اما عائشہ نے کہ جبریل علیہ السلام کسی بیوی کی تصویر کو شادی سے پہلے خواب میں نہیں لائے سوائے عائشہ کے رضی اللہ عنہ۔ یہ پہلا اعزاز ہے۔ کہا دوسرا اعزاز میرا یہ ہے کہ تمام ازواج مطہرات جو 11 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی اور وفات کے موقع پر 9 تھے، 2 کا انتقال ہو چکا تھا یا کچھ آئے طلاق دے چکے تھے اللہ عالم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں عائشہ کے تھی صرف میں ہی کنواری ہوں، باقی سب شادی شدہ تھے یا طلاق والے تھے۔ صرف کنواری بیوی اگر کوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تھی رضی اللہ عنہا۔ کہا تیسری خصوصیت میری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی میرے گود میں وفات ہوئی، کسی اور بیوی کے گود میں نہیں۔ چوتھی خصوصیت کہتی ہے جب وفات ہوئی تو تمام ازواج مطہرات کے حجرے میرے حجروں کے بازوق تھے، لیکن فرشتوں نے صرف عائشہ کے حجرے کو گھیر لیا تھا۔ کہا پانچویں خصوصیت میری یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری بیویوں کے پاس ہوتے اور آسمان سے جبرائیل السلام وحی لے کر آتے تو وہ بیویاں الگ ہو جاتی، لیکن جب وحی آتی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لحاف میں لیٹی ہوتی، میں ہرگز وہاں سے نہیں ہٹتی، وحی کو اتنا قریب سے دیکھتی۔ کہا دوسری بیویوں کے اعزاز نہیں تھا۔ کہا چھٹی خصوصیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار کی بیٹی ہوں، اللہ اکبر۔ کہا آٹھویں خصوصیت میری پاک دامنی کا فیصلہ سورہ نور میں نازل کیا گیا، دوسری کسی بیوی کے لیے آیت کا نزول نہیں ہوا جو میرے بارے میں ہوا ہے۔ کہا نویں خصوصیت میری ہے میں خود بھی پاک باز ہوں، میرے شوہر نبی بھی پاک باز ہیں، یہ خصوصیات آپ کی ہیں۔ کہا عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا اور اس کے کریم کا وعدہ کیا۔ کہا یہ 9 خصوصیات ہیں میری جو خود حضرت عائشہ کے حدیث میں بیان کرتی ہے۔ عزیز دوستو، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے ایک اہم حصے کو گزارتے ہوئے آپ آگے بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 سالہ عظیم 8 سالہ برکتوں اور رحمتوں والی زندگی گزارتی اور 2000 سے زائد احادیث آپ کے سینے میں آپ نے جما لیا اللہ کے حکم سے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری 13واں دن آیا، یہاں سے حضرت عائشہ کا رول اور بڑھ گیا۔
آپ ظہر کی نماز کے بعد بقی قبرستان میں نماز جنازہ پڑھا کر جنازے کو تدفین کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف پلٹے تو حضرت عائشہ کے حجرے کی طرف پلٹے اور یہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کا درد شروع ہو گیا۔ اتفاق ایسا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے کو پہنچے اس وقت حضرت عائشہ کو بھی سر کا درد شروع ہو گیا۔ وہ کہتی ہائے میرا سر کا درد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہائے میرا سر کا درد۔ اور سر کے درد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کہتے عائشہ تیرا کیا بگڑتا ہے اگر تو مجھ سے پہلے مر جائے، تیرا کیا بگڑتا ہے عائشہ اگر تو مجھ سے پہلے مر جائے، میں تجھے غسل دوں گا اپنے ہاتھوں سے، اللہ اکبر، میں تجھے کفن پہناؤں گا اپنے ہاتھوں سے، میں تجھے قبر میں اتاروں گا اپنے ہاتھوں سے۔ اتنا کہنا تھا، سر کا درد ہے لیکن غیرت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی شدید محبت میں حضرت عائشہ کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہو گیا میں آپ سے پہلے مر گئی، آپ مجھے غسل دے دی، آپ مجھے کفن دے دی، آپ مجھے تدفین کر دیے، پھر جب میری تدفین کر کے گھر کو پلٹیں گے تو کیا دوسری بیوی کے ساتھ آپ ہم بستری کریں گے؟ اس حد تک آپ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتی تھی کہ میرے بعد کیا دوسرے بیویوں کو وقت دے دیں گے آپ پورا؟ ایسی تڑپ ایسی غیرت آپ کے اندر تھی، حتیٰ کہ زندگی کا 13واں دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد بڑھتا چلا گیا اور حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات اور رقیہ شریعہ جو کہتے ہیں احادیث کے ذریعے اور آیات کے ذریعے تلاوت کرتی، لیکن کیا علم ہے، کیا فہم منہج صحابہ کی، اس لیے بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دم کرتے تھے، آیت اور دعائیں پڑھ کے حضرت عائشہ پھونکتے نہیں تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے ہاتھوں سے برکت والا ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو آیات پڑھتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر پھونکتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لے کر آپ کے جسم پر پھیر دیتے تھے، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں برکت اللہ نے زیادہ رکھی ہے کیونکہ آپ رسول ہیں۔ یہ فہم، یہ انٹیلیجنس، یہ صحابہ کا منہج ہے، اہمیت اور دین کی اصل کو سمجھنا، دین کی ڈپتھ میں جا کے سمجھنا۔ حضرت کے یہ آخری 13 دن میں جتنے مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیا گیا وہ حضرت عائشہ کرتی، اور رقیہ شریعہ کی جو احادیث ہیں وہ عائشہ سے روایت کرتے ہوئے آتی ہیں۔ کیا عجیب ہے، مسجد رحیم خان میں جن احادیث پر عمل ہو رہا ہے اس کے پیچھے حضرت عائشہ کا بہت بڑا رول ہے۔ لوگوں کے جسموں سے جنات باہر جا رہے ہیں، اس میں حضرت عائشہ کا بڑا رول ہے۔ لوگوں میں جادو کے اثر سے میاں بیوی کی دوریاں قریب کر دی جا رہی، اس میں عائشہ کا بڑا رول ہے۔ ارے امت کوئی حدیث دے دینا عزیز دوستوں کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ احکامات غسل کے احکامات، بستر کے احکامات، گھر کے احکامات، رقیہ شریعہ کے کس نے دیا؟ حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچایا۔ کہتی حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 8واں دن ہم نے دیکھا، جب 8واں دن آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری ہفتہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گیا، آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ ہوش میں آتے تو اللہ کے نبی سب سے پہلا سوال یہ کرتے آج رات کون سی بیوی کے گھر میں رہنا ہے؟ زندگی کا آخری 8واں دن تھا، کسی کو پتا نہیں تھا آپ مزید کتنے دن جو سو باحیات رہنے والے، لیکن سب نے اس کیفیت کو دیکھ کر اس محبت کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اور آپ کے پاس تڑپ تھی اور دور اندیشی دین اسلام کی حفاظت کا اندازہ لگاتے ہوئے تمام کے تمام 9 ازواج مطہرات جس میں 9ویں عائشہ تھی 8 کھڑے ہو گئے اور گواہی دے دی اللہ کا واسطہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم 8 آپ کے سامنے اعلان کرتے ہیں آج سے زندگی کے جتنے دن بچے ہیں عائشہ کے ساتھ آپ زندگی بسر کر لینا۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ کیوں دی یہ قربانی بھائی؟ اس لیے کہ اب یہاں سے دین کی حفاظت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اب یہاں سے جو احکامات آئیں گے آپ کے گھر میں، کوئی چاہیے کہ آپ کا سپورٹ کرے، آپ کے پاس اویلیبل رہے، کم عمر رہے، ہوشیار رہے، ذہانت والا رہے، امانت دار رہے، کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے، ایک ایک پل پل کی خبر جمع ہو جائے، امت تک پہنچانا ہے۔ آج سے آپ کے ساتھ عائشہ رہے گی۔ 8 بیویاں اپنی باری ہبا کر دی۔ کسی کو شاید حضرت خدیجہ کے بعد ایسی زندگی نہیں ملی جو حضرت عائشہ کو ملی۔ لگاتار 8 دن جس کے ساتھ آپ رہیں وہ عائشہ ہے، اور آخری دن، آخری ایام، رسول کی الوداعی دن، اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہونے والی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو گئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا
فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، سورہ نازل ہوا۔ عائشہ کہتی آخری نمازوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں میں اضافہ ہو گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا، کوئی نے لایا حدیث۔ جب سے سورہ نصر نازل ہوئی، سورہ نصر نازل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلی پڑھتے تھے۔ جب سورہ نصر کی آیت نازل ہوئی فسبح، حمد بھی بیان کرو، واستغفر، توبہ بھی کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلی، اس کے بعد کہتے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، حمد بھی بیان کرتے تو کہتے یا ربی مجھے بخش دے۔ آخری غالباً 20 یا 22 یا 17 نمازوں میں یہ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ آغاز کر دیا تھا۔ اس سجدے کے کلمے کو سننے والی صرف عائشہ ہے رضی اللہ عنہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ 8واں دن جو حضرت عائشہ کے گھر میں پہلا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کس کر پٹی بندی ہے، پٹی بندنے کے انداز کو بیان کر دی حضرت عائشہ۔ دن گزرتے چلے جاتے، حتیٰ کہ یہاں سے روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں جاتے، پلٹ کر آ جاتے، پوری اسلامی ڈور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، صحابہ اطاعت گزار ہیں، صحابیات اطاعت گزار ہیں، شریعت کے تقریباً احکامات نازل ہو چکے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم مکے میں نازل ہو چکی، اذا جاء نصر اللہ والفتح یہاں نازل ہو چکی۔ ابن عباس کے ساتھ بیٹھے ہیں، عمر بن خطاب بیٹھے ہیں، کہا کہہ دے ابن عباس یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے پیچھے یہ کیا معنی ہوگا، تیرے طریف کیا تفسیر ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر کے پیچھے کیا راز ہوگا۔ ابن عباس نوجوان بچہ کہتا ہے، عمر بن خطاب بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جنگ بدر میں شامل ہونے صحابہ کہتے ہیں، کہا فسبح بحمد ربک واستغفر کے معنی میرے قریب عمر یہ ہے کہ جان لو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے وہ مقصد پورا ہو چکا، اب آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ عمر بن خطاب نے کہا ابن عباس جو تیری رائے ہے وہی عمر بن خطاب کی رائے ہے۔ سورہ نصر نازل ہو گئی، یہاں سے آپ روزانہ نماز پڑھانے جاتے، صحابہ کرام کو نصیحتیں کرتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری 4 دن کی مغرب کی نماز تک پڑھائے۔ یہ آخری امامت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ امامت کروا کر آپ عائشہ کے حجرے میں پلٹ کر آ گئے۔ حجرہ بڑا اہم ہے۔ جیسے حجرے میں پلٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا اور حضرت بلال اذان دے چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھنا چاہتے لیکن بے ہوشی طاری ہو جاتی، نیچے گر جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالا جاتا، آپ پر 7 مٹکے پانی ڈالا جاتا۔ آپ ہوش میں آتے اور پہلی بات پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتظار میں۔ پھر آپ اٹھنے کی کوشش کرتے لیکن پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ پھر ہوش آتا اور پھر پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ سب کچھ حضرت عائشہ کے گھر میں ہو رہا ہے۔ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی۔ جب آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب آپ میں ہمت نہیں اتنی جانے کی، آپ نے عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا۔ پہلی مرتبہ تھا اپنی انگلی سے اشارہ کیا، کس کو؟ عائشہ کے والد ابو بکر کو، کہ آؤ امامت کے مصلی پر تم چن لیے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے 17 نمازوں کی امامت کرتے ہیں عائشہ کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ عائشہ کو جیسے اطلاع ملی آپ نے دخل اندازی کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس شخص کو نماز پڑھانے کی ذمہ داری آپ مت دیجیے۔ میرے والد کو میں جانتی ہوں، بچپن میں اس کو دیکھی ہوں کہ مکے میں قرآن کیسے پڑھتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو نماز پڑھانے نہیں دینا، اگر یہ نماز پڑھائے گا یہ قرآن پڑھ کر اتنا روتا ہے، اس کے رونے کی وجہ سے لوگوں کی نماز لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسرے کو نماز پڑھانے دو۔ کہا ہٹ جاؤ یہاں سے، تم سب یوسف والیاں ہو، ابو بکر تو ہی نماز پڑھائے گا۔ ابو بکر صدیق نماز پڑھانے کے لیے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں لایا جاتا، ابو بکر صدیق کے بائیں جانب زمین پر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ زمین پر بیٹھ کے پڑھنا سنت ہے، کرسی پر نہیں، زمین پر نہیں بیٹھ سکتے تب کرسی کی الگ بات ہے۔ 17 نمازوں کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروائی ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے۔ زندگی دن بیٹتے جاتے، واپس عائشہ کے حجرے میں چلے گئے۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرے سے لے آ کر مسجد نبی میں ظہر کی نماز کے بعد بٹھا دیا گیا۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو ممبر پر بٹھا دیا گیا۔ ممبر پر بیٹھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ عائشہ اور صحابہ کرام اس بات کی دلیل دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ممبر پر تو صحابہ کرام ایسے متوجہ ہو گئے، ایسے توجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سننے لگے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔
اور ذرا سی حرکت ہو جائے تو پرندہ اڑ کر چلے جائے، یوں کرے تو چلے جاتا پرندہ، اتنی بھی حرکت نہیں تھی خطبہ سنتے وقت۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میں نے اپنی زندگی پر تم میں سے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہے تو آج محمد کی پیٹھ حاضر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بدلہ لے لینا۔ کوئی آگے نہیں بڑھا، مجال نہ ہو سکی کسی کے بات کہنے کی آپ نے ظلم کیا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کہا اگر میں تم میں سے کسی کا کچھ مال باقی ہوں تو آج لے لینا۔ ایک صحابی نے اٹھ کر کہا میرے 3 درہم باقی ہیں، سامنے فضل رضی اللہ عنہ تھے، کہا فضل 3 درہم ادا کر دو۔ جیسے 3 درہم ادا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال کے معاملے میں ہم نے زندگی میں ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے کہ ہم اس کا احسان نہیں چکا سکے، اللہ ہماری طرف سے احسان چکانے والا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ کے والد، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں خطبہ دے رہے تھے، خطبے میں آپ نے پیغام دیا کہ اللہ نے ایک شخص کو اختیار دیا کہ وہ دنیا کی زندگی چن لے یا مال اور عیش و عشرت کی زندگی چن لے، لیکن اس شخص نے دنیا کی زندگی کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی کو ترجیح دی اور سادہ تر زندگی گزار لی۔ یہ واقعہ سنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی صف میں ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، رو رہے تھے زور سے۔ پیچھے والے صحابہ نے کہا اس بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور یہ بوڑھا اس کا واقعہ سن کر رو رہا ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق کو جب پتا چلا کہ لوگ ایسے کہہ رہے تھے، آپ کی ذہانت، آپ کی تفسیر، آپ کی سمجھداری، آپ کا فقہ یہ تھا، کہا وہ کسی اور کے بارے میں نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں کہہ رہے تھے، اللہ نے انہیں اختیار دیا تھا۔ یہ حدیث کو سمجھنا، یہ فہم منہج صحابہ، اس کی اتنی بڑی اہمیت ہے عزیز دوستو۔ قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے صحابہ کا منہج ضروری ہے۔ صحابہ کا منہج چھوڑے شیعہ بن گئے، صحابہ کا منہج چھوڑے رافضی بن گئے، صحابہ کا منہج چھوڑے منکر حدیث بن گئے، صحابہ کا منہج چھوڑے اہل قرآن بن گئے، صحابہ کا منہج چھوڑے قادیانی بن گئے۔ جب تک منہج صحابہ ہے، مسجدوں میں، مدرسوں میں، گھروں میں، اللہ کی قسم انشاءاللہ گمراہی کا آپ سامنا کر لے سکیں گے آسانی سے، کیونکہ حق ہے، وہ حق ہی گمراہی کا سامنا کر سکتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق صحابہ کا طریقہ ہے، باطل دنیا کا طریقہ ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پلٹے، زندگی کا دوسرا دن گزرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دن کا سورج نکلا، اور ہوتے ہوتے حتیٰ کہ زندگی کا آخری سورج ڈوبا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے حجرے میں ہیں رضی اللہ عنہ۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا، آپ کو مسجد لایا گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری عشاء کی صلاح تھی، اس کے بعد دوسری عشاء کی صلاح پر فرض نہیں ہوئی۔ عشاء کی صلاح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں لایا گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری رات ہے جو عائشہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزاری۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے لیے قرآن کو نور کی شکل میں لے کر آئے، وہ آخری رات گزار رہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں اس رات چراغ جلانے گھر میں تیل نہیں تھا، ہم بازو والوں سے تیل لائے اور گھر میں اجالا کیا گیا۔ رات کٹتے جاتی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھتے جاتی، ایسی چوکنی، ایسی ہوشیار رہتی تھی، آپ کچھ کہہ دیں وہ میں یاد کر لوں، یہ مقصد تھا اصل۔ پل گزرتے جاتے رات کی نیند کٹی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری فجر کی نماز کی اذان بلال نے دی رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ کرام مسجد نبوی میں اقامت ہوتے ہی صف بصف کھڑے ہو گئے، ایسے کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لوگ صفوں میں جم کر کھڑتے ہیں فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کو ہٹایا، عائشہ کے حجرے کے صحابہ کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق امامت کے مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نماز کو جاری رکھو۔ صحابہ کی ایسی بے چینی کہ نماز توڑ دے اور جا کر پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پردہ ہٹائے عائشہ کے حجرے سے، تمام صحابہ کرام کو دیکھا، آپ کے چہرے پر تبسم آ گیا، مسکرا دیے ان کی جماعت کو آخری مرتبہ دیکھ کر۔ شاید کو بدر کی قربانیاں یاد آ گئی، وہ احد کا حمزہ کا کلیجہ کٹانا یاد آ گیا،
وہ عذاب کی خندق کا کھودنا یاد آ گیا، وہ مار کے مطاع میں جو سو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا یاد آ گیا، وہ ہجرت کے سفر یاد آ گئے، وہ غار ثور یاد آ گیا، وہ ابو ایوب کا مکان یاد آ گیا، وہ مسجد قباء یاد آ گئی، وہ مسجد نبوی یاد آ گئی، وہ قصبہ پہ آنا یاد آ گیا، وہ قصبہ سے اترنا یاد آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فجر کی نماز کے بعد حجرے میں آئے، حضرت عائشہ کے پردے کو ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب زندگی کے آخری ایام شروع ہو گئے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر رونے لگی، کہتی آئے ابا جان کی تکلیف جو اپنی ماں عائشہ کے گھر میں بیٹھی ہیں رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عائشہ رو نہیں، آج کے بعد تیرے والد کو پھر کبھی تکلیف ہونے والی نہیں ہے۔ پل گزرتے جاتے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت عائشہ کے ٹھڈی کے حصے والے سینے کو اپنا سر لگا کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ جو دنیا جس کے دیدار کو تڑپتی ہے آج بھی، اور شوق ہے ہر مسلمان کی محبت ہے کہ آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے سینے کو ٹیک لگائے بیٹھے۔ یہ اعزاز ہے حضرت عائشہ کا، کسی کو نہیں ملا، معمولی بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن آئے مسواک کرتے ہوئے۔ انداز بیان دیکھیے حدیث کا، حفاظت حدیث کس چیز کا نام ہے، یہ کوئی عائشہ سے سیکھے رضی اللہ عنہ۔ آپ اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لی اور پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ اشارہ نہیں تھا، خالی دیکھیں آنکھ گھور کر آپ کی چاہت ظاہر ہو گئی۔ یہ صحابہ اکرام کا انٹیلیجنس ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنا ان کا یہ معاملہ ہے۔ آپ نے ہلایا، ہاں میں مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو مسواک دیا گیا لیکن آپ چبانا چاہتے تو سخت تھی، چبانے نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ مسواک لیتی اپنے منہ میں رکھ کر چباتی، عائشہ کا تھوک لپٹا تھا مسواک کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں رکھ کے آپ نے مسواک کیا۔ انداز بیان حدیث، حفاظت حدیث یہ ہے، عائشہ کہتی ہے میں نے زندگی میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خوبصورتی سے مسواک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دیکھیں یہ حدیث ہے، یہ حفاظت حدیث ہے۔ مسواک کرتے ہوئے دیکھے، پہلے بھی دیکھے، ایسا یاد تھا، یہ خوبصورتی کچھ اور تھی، یہ انداز حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی پاکی ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسواک کی عادت رکھی، حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے کو ٹیک لگائے بیٹھی ہیں، ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتی جاتی۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈباتے اپنے چہرے پہ ملتے جاتے، کہتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً موت کے وقت بڑی سختیاں ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کسی اور کی تکلیف موت کے وقت نہیں دیکھی۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ اگر مرتے آدمی کو کسی تکلیف اگر دیکھنا ہے، قیامت تک کسی کو ایسی تکلیف ہونے والی نہیں جو اس وقت مجھے ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہتے اسی صبح کو عائشہ مجھے ابھی خیبر میں جو زہر آلود بکری کا گوشت دیا تھا، مجھے لگتا ہے میری رگ کو وہ زہر کاٹ رہا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لا الہ الا اللہ کا جو ذکر ہے وہ نوٹ کر لیا سینے میں، یہ پہنچانا والا امت تک ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اوپر کر دی، گھر کی چھت کی طرف اپنی آنکھوں کو کر دیا اور ہونٹ ہل رہے تھے صرف۔ حفاظت حدیث، اللہ کیا مرتبہ رکھا حضرت عائشہ کا، ہونٹ ہل رہے تھے، اپنے کانوں کو قریب لے گئی، ہونٹوں کی حرکت کو سننے کے لیے کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، یہ آخری حدیث ہے آپ کی زبان کی، یہ آخری حدیث ہے آپ کی زبان کی، شریعت کا حصہ۔ کس نے نکالا اس ہونٹوں کی حرکت کو؟ عائشہ نے نکالا، کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، تمہارے ماتحت جو غلام اور نوکر چاکروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اور پھر آخری بات حضرت عائشہ کہتی ہونٹ ہل رہے تھے، میں قریب گئی اور آخری لفظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا فی رفیق الاعلی، یا رب مجھے ان دوستوں میں پہنچا دے
جس کا تو نے وعدہ کیا انبیاء میں، صدیقین میں، شہداء میں، صالحین میں، آخری حدیث اللہ کی قسم محفوظ ہے، پہلی حدیث اللہ کی قسم محفوظ ہے، آخری حدیث کی حفاظت کرنے والی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جس نے عائشہ کی عظمت کو گرا دیا، اس نے فی رفیق الاعلیٰ کی عظمت کو گرا دیا، جس نے عائشہ کی عزت کو، عظمت کو گرا دیا، اس نے لا الہ الا اللہ کے ذکر کی عظمت کو گرا دیا جو حدیث میں آیا، حتیٰ کہ کہتی کہ آپ کا ہاتھ نیچے چھٹا، ہم سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات عمل میں آ گئی۔ انبیاء کے لیے یہ بات ہے کہ جہاں ان کی وفات ہوتی ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ وفات عائشہ کے حجرے میں ہوئی تو قبر بھی عائشہ کے حجرے میں بنی رضی اللہ عنہ، حجرہ جتنا ہی تھا اسی میں قبر بنائی گئی۔ 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اطہر کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں رکھا گیا۔ خلیفہ اول مسلمانوں کے لیڈر طے حضرت عمر نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ تم کو مان لیا گیا، اس لیے کہ امامت پر تم فائز کیے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، بردباری میں، انٹیلیجنس میں، تقوی میں، قرآن میں تم آگے ہو ابو بکر، امت میں تم آگے ہو، تمہیں چن لیا گیا۔ بدھ کی شب تھی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں صحابہ کرام داخل علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر کو قبر میں اتارا۔ جسم اطہر کو اتارنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک لال جانماز تھی، نماز پڑھنے کا کپڑا، وہ زمین پر بچھا دیا گیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو رکھا گیا۔ اسی لیے جانماز کا رنگ لال رکھنا ہے سنت میں سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اسی حجرے میں یہاں ایک طرف قبر ہے، دوسری طرف حضرت عائشہ کا پلنگ ہے۔ اسی قبر کے ساتھ 50 سال یہاں سے آپ اسی حجرے میں زندگی گزارتی ہیں۔ وفات کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی، 18 ایئرس، نوجوان لڑکی تھی، لوگوں کو آپ کی کم عمری کی وجہ سے کوئی قربت نہیں تھی، لیکن امت کو احساس نہیں تھا یہ کون سی شخصیت ہے۔ ابو بکر صدیق کی 2.5 سال کی خلافت کا زمانہ شروع ہوا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو ازواج مطہرات نے بلایا اور کہا عثمان ابو بکر کے پاس جاؤ اور خلیفہ اول سے یہ کہہ دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال چھوڑے ہیں وہ میراث کی تقسیم بیویوں میں ہو جائے۔ 18 سال کی لڑکی کیا مقام میں، یہاں سے لوگوں کو پتا چلا۔ ابو بکر صدیق تیاری میں ہے کہ میراث کی تقسیم کیسے کی جائے، کتنی تلواریں آپ کے پاس تھی، کتنا سونا آپ کے پاس تھا، کیا جائیداد آپ کے پاس تھی، کیلکولیشن عمل میں ہے۔ اما عائشہ تک بات چلی کہ ازواج مطہرات نے حضرت عثمان سے بھیج دیا ہے کہ میراث کی تقسیم ہو جائے، ورثے کی تقسیم ہو جائے، مرنے والا جو مال چھوڑتا ہے بیوی بچوں میں تقسیم کیا جائے۔ اما عائشہ نے کہا کس نے کہا کہ بیویوں کے لیے مال تقسیم کیا جائے؟ میرے قریب شریعت کا وہ تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا انبیاء کے کوئی وارثی نہیں ہوتے، وہ جو مال چھوڑ جاتے ہیں وہ سارا صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ابو بکر کے پاس نہیں تھا، یہ عمر کے پاس نہیں تھا، یہ امہات المومنین کے پاس نہیں تھا، یہ عثمان کے پاس نہیں تھا، یہ علی کے پاس نہیں تھا، یہ حضرت دجانہ کے پاس نہیں تھا، یہ کس کے پاس تھا؟ یہ حضرت عائشہ کے پاس حکم تھا۔ ذری سی چوک ہو جاتی تو غلطی ہو جاتی۔ جب 18 سال کی عمر میں یہ فتویٰ آیا، اس دن احساس ہو گیا امت کو کہ عائشہ کے پاس وہ جو زندگی کے 8 سال اور آخری 8 دن گزارے ہیں، اس میں شریعت کا بہت بڑا ذخیرہ چھپا ہے جو حضرت عائشہ کے بعد آپ کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی، آپ کے مرتبے کو بڑھا دیا گیا، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دور میں جب کسی اہم مسئلے میں فتویٰ دینا ہوتا، سوال لکھ کر عائشہ کے مدرسے کو بھیجا کرتے، ذرا اس کا جواب تو دے دو۔ کون؟ اللہ اکبر، جس کے پاس دین کا فہم وسیع ہے وہ فتویٰ پوچھتے ہیں اپنی بیٹی 18 ایئرس عائشہ صدیقہ سے، تیرے پاس اس مسئلے میں علم ہے تو ظاہر کر دے۔ حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو وصیت کرتے اور آپ 2.5 سال عظیم الشان ایک انصاف والی خلافت گزارتے، لیکن حضرت عائشہ کا رول ابو بکر صدیق کے لیے بھی بہت بڑا رہا۔ وفات سے پہلے آپ نے عائشہ کو بلا لیا اور عائشہ سے پوچھا عائشہ آج کون سا دن ہے؟ پوچھا آج بدھ ہے، پیر کا دن۔
کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس دن ہوئی؟ کہا یہی دن ہوئی۔ کہا عائشہ تیرے باپ کو ایسا لگتا ہے اسی دن یا رات کے درمیان میں مر جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پوچھا عائشہ یہ بتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا؟ کہا 3 کپڑوں میں۔ کہا عائشہ مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا۔ کہا عائشہ میرے پاس یہ سامان ہے، میرا ایک گھر ہے، میری وفات کے بعد اس گھر کو بیچ دینا، اور جو رقم آئے گی بیت المال سے 2.5 سال میں جو تنخواہ لیا امت کے پیسے کی وہ واپس کر دینا۔ اور دیکھو یہ میلے کپڑے میرے اور یہ پانی ڈھونے کا اونٹ یہ میرے مرنے کے بعد عمر کو دے دو، اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز عمر کو نہیں دینا، بس یہی چیز رکھنا، بیت المال سے کوئی اور چیز نہیں لینا۔ آپ کی وفات کے بعد عمر کے پاس وہ میلے کپڑے اور اونٹ پہنچا، اور حضرت عمر کو پتا چلا کہ آپ بیت المال سے لی ہوئی تنخواہ بھی واپس کر دیے، تو حضرت عمر نے کہا ابو بکر تم نے بعد والے خلفاء کے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دی، تمہارا جیسا تقویٰ پیچھے والوں کا کیا ویسا ہوگا؟ عمر خطاب حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہونے پہ تھی، آپ نے عثمان بن عفان کو بلا لیا، کیا عثمان تحریر لکھو میری طرف سے۔ آپ حضرت عثمان کو تحریر لکھاتے ہو، تحریر لکھتے کہ میں اپنے بعد تمہارے لیے اس شخص کو نام لکھانے والے تھے، بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عثمان یہ سمجھے کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا، وہاں پر عمر بن خطاب کا نام لکھ دیے، نام لکھے کچھ کو ہوش آ گیا۔ ابو بکر نے پوچھا رجلوں میں کہاں تک لکھا؟ عمر بن ابو خطاب آپ نے یہاں تک لکھا تھا، لیکن میں نے عمر کا نام لکھ دیا، کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ ابو بکر نے کہا عثمان خلافت کے حقدار تو تم بھی ہو، لیکن حقیقت میں مجھے نام لکھنے والا تو تم نے صحیح نام لکھا، عمر کا ہی نام میں تمہیں لکھانے والا تھا۔ حضرت عمر کا نام لکھا، آپ کاغذ کو لیے، صحیفے لے کر مسجد نبی کی اونچائی پر کھڑے صحابہ کرام بیٹھے تھے، مسجد نبی میں پوچھا میں نے تمہارے لیے اس کاغذ میں اس صحیفے میں تمہارے اگلے خلیفہ کا نام لکھ دیا ہے، کیا منظور ہے؟ سب نے کہا منظور ہے۔ حضرت علی اٹھے، کہا منظور نہیں، کہا منظور نہیں، منظور ہوگا تو صرف اس لیے ہوگا اگر اس صحیفے میں عمر کا نام ہوگا تو منظور ہوگا۔ کہا اس میں عمر کا ہی نام، ہر ایک کی چاہت وہی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اٹھے اور آپ کی خلافت کا آغاز ہوتا ہے۔ 10 سال انصاف اور عظیم و شان، کفار کے قدم لڑکھڑا جانے، پسینے چھڑا دینے والی خلافت، عمر بن خطاب کی خلافت کا آغاز ہوتا ہے۔ عمر بن خطاب اپنی خلافت کے دور میں حضرت عائشہ کو حج کو بھیجاتے تھے، اس لیے کہ حضرت عائشہ جب سے وہ حدیث سن لی تھی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عورت کا جہاد حج مبرور ہے، تو آپ ہر سال حج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ کے لیے خاص سیکیورٹی بھیجی جاتی تھی، اور رات میں جب 6-8 دن یا 10 دن کا سفر ہوتا، مکہ جانے کا پڑاؤ ڈالتے، تو خاص فوج کو آپ کے پہرے کے لیے لگا دیا جاتا۔ ایسی حفاظت سیکیورٹی آپ کی تھی، آپ کے پاس اسلام کا بڑا خزانہ تھا۔ اور جب آپ اپنی عورتوں کے ساتھ طواف کے لیے اترتے تو کہہ دیا جاتا تھا مرد پیچھے ہٹ جائیں، مردوں کو طواف کرنے نہیں دیا جاتا تھا، صرف عورتیں پہلے طواف کر کے ہٹتی تھی جب مرد آتے تھے۔ یہ سسٹم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، پوری سیکیورٹی کا انتظام، پورے سفر کے اخراجات کا انتظام حضرت عمر کی طرف سے، اور آپ پلٹ کر آتے۔ 10 سال تک آپ کے لیے حج کی سروس دی حضرت عمر۔ ہر سال بیت المال سے 10,000 وظیفہ تمام بیویوں کو ملتا تھا، لیکن عائشہ کو 12,000 دیتے تھے، کہہ کر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ہے، سب سے حبیب ہے، ہم اس کی عزت کریں گے۔ حضرت عمر کی خلافت میں عراق فتح ہوا، زبردست مال غنیمت آیا، اور اس میں ہیرے جواہرات آئے، ایک قیمتی ہیرے کا ہار نکلا۔ حضرت عمر نے اٹھایا اور صحابہ سے پوچھا کہ اس کی قیمت کا اندازہ ہے؟ کوئی نہیں دے سکے، اتنا مہنگا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اگر تم سب کی اجازت ہو تو میں یہ ہار ام المومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ عائشہ کے حوالے کرنا چاہوں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس کو چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ کی قدر، ان کی عظمت خلفائے راشدین بھی کرتے تھے۔ وہ محبت کا پیغام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دیے تھے، اس کا لحاظ رکھتے تھے تمام خلفائے کرام۔ حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں خیبر فتح ہوا۔ تو جب خیبر فتح ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا حضرت عمر نے آپشن دیا، خیبر میں بیت المال سے کچھ حصہ آ رہا ہے، آپ لوگ زمینیں لے لو، یا
جو کھجور لگے گا وہ کھجور آپ کے حق میں آ جائیں گے 100 بوری. حضرت عائشہ حضرت حفصہ نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کھجور کی بوریوں کا انتظام کر لیا کہ ہر سال اتنے کھجور کی بوریاں بیچ دو, ہم بیچ کے زندگی چلا لیں گے. پیسوں کا انتظام صحابہ کے لیے جنگیں چلنے کے بعد لاکھوں روپیہ امہات المومنین کو آتا تھا بیت المال سے, جائز حق کے ذریعے آتا تھا. وہ زندگی گزر بسر کرتے تھے. حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ کا بہت بڑا رول حضرت عمر کے لیے رہا. ان کی زندگی کے آخری لمحوں میں حضرت عائشہ کے جواب کے منتظر تھے, جو بہت بڑے سکون کا باعث تھا حضرت عمر کے لیے. حضرت عمر مسجد نبی میں امامت کے لیے کھڑے ہوئے, اپنی زندگی کی آخری امامت جنہوں نے کرائی. مسلمانوں کی صفوں میں سے ایک یہود کا غلام 2 منہ کی تلوار لے کر نکلا اور پیٹ کے پیچھے سے مارا تو پیٹ کے آر پار کر دیا. حضرت عمر بازو گر گئے. پیچھے غالباً عبد الرحمن بن عوف یا دوسرے صحابی تھے, ان کو نماز کے لیے آگے کر دیا. طریقہ ہے, منج ہے سلف کا کہ امام کا وضو ٹوٹ جائے تو پیچھے والے کو سامنے لا لو. مختصر نماز پڑھا کر فوری اٹھے. اٹھ کے جیسے فوری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس صحابہ کرام ہے, اس پتہ چلا اس آدمی نے کیا, اس کو قتل کر دیا گیا. اس نے 13 لوگوں پر حملہ کیا. 13 لوگوں میں 7 لوگ مر گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو گھر لے جایا گیا. وقت کے ڈاکٹر کو بلایا گیا. جو کچھ مرم پٹی کر سکتے تھے مرم پٹی کی گئی. حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مرم پٹی کرنے کے بعد ایک پیالے میں دودھ لایا گیا اور دودھ حضرت عمر کے ہونٹوں سے لگایا. جیسے آپ نے اپنے گلے میں دودھ کو لیا, دودھ گلے سے اترتے ہوئے جب پیٹ کی طرف آیا تو پیٹ کے کٹے ہوئے حصے سے دودھ باہر نکل گیا. لوگوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو کہا کہ اب عمر خطاب کے دن قریب آ گیا. جب دن قریب آ گئے, وفات کا احساس آپ کو ہو گیا. آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا, کہا عبداللہ جا ام المومنین عائشہ کے گھر پر جا کے دستک دے. دستک دے کر کہنا کہ عمر بن خطاب نے آپ کو سلام بھیجا. یہ نہیں کہنا کہ خلیفہ دوم نے سلام کا, اس لیے کہ میں اب تمہارا خلیفہ نہیں. سلام کرنا اور ام المومنین سے پوچھنا میرے دل کی ٹھنڈک کا فیصلہ سنا دے. کہا کیا بات ہے؟ کہا اماں جان, میرے والد آپ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ جس قبر کے بازوق ابو بکر ہے اسی قبر کے بازوق جو ایک قبر کا حصہ ہے وہ عمر کو عطا کر دیا جائے, کیونکہ آپ کا گھر تھا, آپ کی اجازت ضروری تھی. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں عمر سے کہہ دو یہ جگہ عائشہ نے اپنے لیے چن کے رکھ لی ہے. عمر سے کہہ دو کہ عائشہ نے اپنے لیے جگہ چن لی ہے, لیکن آج عمر پر عائشہ اس جگہ کو عطا کر دیتی ہے. حضرت عمر کو جگہ عطا کر دی گئی. آپ کے بیٹے فوری گھر کو پہنچے. عمر بن خطاب کو اٹھا کر بٹھا دیا گیا. پوچھا بیٹے کیا بات آئی ہے؟ کہا ابا جان جو آپ چاہتے تھے وہی ہوا. اما عائشہ نے اجازت دے دی آپ کی قبر کے لیے وہاں پر. کہا اس سے بہتر اور خوشی اور تسلی کی بات اس وقت میرے لیے کوئی اور نہیں. وصیت کی عمر بن خطاب نے جب میرا انتقال ہو جائے غسل دینا, نماز جنازہ پڑھانا اور میرے جنازے کو اما عائشہ کے حجرے کے بعد لے جا کے روک دینا, اندر داخلہ نہیں لینا, اور یہ کہنا جا کر کہ عمر بن خطاب نے آپ کو سلام عرض کیا تھا. اور اما عائشہ سے پوچھنا کہ اندر اجازت ہے. اگر وہ اس وقت کہتے نہیں ہے اجازت تو مجھے مسلمانوں کے ساتھ قبرستان میں دفن کر دینا. آپ کی وفات ہوئی, آپ کے جنازے کو لے جایا گیا. اما عائشہ کو دستک دی کہ اماں جان عمر بن خطاب نے آپ کو سلام عرض کیا تھا, کیا اماں جان اجازت ہے آنے کی؟ آپ نے کہا اجازت ہے. آپ کے جسم اتھر کو دفن کیا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدفون ہے اسی حجرے میں جو حجرہ ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا. ارے اس حجرے کی سلامتی تو قیامت تک رہنے والی ہے. اللہ اکبر. جس میں قبر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس میں زندگی بسر کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قبر کی زیارت کرنا تو گویا عائشہ کے حجرے ہی کی ایک قسم میں زیارت ہے. کیا وہ زندگی 8 سال کی عظیم الشان. حتیٰ کہ عثمان بن عفان اور رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوا. عائشہ ہر سال حج کی طرح حج کو نکلی,
لیکن حضرت عثمان کی خلافت کے دور میں فتنے بہت رونما ہونے لگے. خوارج جو اٹھے ان کے دور میں اٹھے، مسلمانوں کو قتل کرنا، اختلاف کرنا، حتیٰ کہ آپ حج کے لیے نکلی، راستے میں تھی اور حج تکمیل کر لیا، حج کر کے پلٹ کر آ رہی تھی، پتا چلا کہ مدینے میں ظالموں نے حملہ کر دیا، حضرت عثمان کو قتل کر دیا. حضرت عائشہ کو پتا چلا، اطلاع دی گئی کہ آپ مدینہ نہ آئے، حالات بہت جو سو سنجیدہ ہیں وہاں پر. آپ فوری پلٹی مکہ چلے گی، حتیم میں جا کر آپ نے کیمپ ڈال کے حتیم میں اپنی زندگی کئی دن گزارے. جب حالات امن و امان کے ہوئے، مسلمان خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آغاز ہوا، تب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مکے سے لے کر مدینہ تشریف لائی. لیکن جب حضرت علی کی خلافت کا دور آیا، حضرت عائشہ کو اپنی زندگی کے بہت بڑی غلطی کا ملال تھا. حضرت علی کی خلافت کا آغاز ہوا، صحابہ کرام کا ایک گروپ حضرت علی سے مطالبہ کرنے لگا کہ عثمان بن عفان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے، ظالموں کو قتل کیا جائے، جنہوں نے بھی قتل کیا لشکر کو نکالو، حملہ کرو ان پر. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ حکمت کے مطابق وجہ سے حالات کہیں پریشان کن نہ ہو جائے، مسلمانوں کا قتل عام نہ ہو جائے، اس فیصلے کو ٹالتے تھے. 1 مہینہ ٹل گیا، 2 مہینے ٹل گئے، 4 مہینے ٹل گئے، حتیٰ کہ سب سے پہلے حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ ان قاتلوں سے لینے کے لیے جس نے مطالبہ کیا وہ کوئی اور نہیں تھا، حضرت عائشہ تھی جس نے مطالبہ کیا تھا اب قتل کا بدلہ لیا جائے. لیکن صحابہ کرام جب حضرت علی کے اس معاملے کو دیکھتے جاتے، وہ ان کی حکمت تھی، ان کا فیصلہ تھا، وقت کے خلیفہ تھے. صحابہ کرام بول بول کر یہ فیصلہ لینے کے ایک جماعت جمع ہو گئی جو کوفہ کی طرف بڑھنا چاہتی تھی، بصرہ کی طرف، ان قاتلوں کو ختم کرنے جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا. حضرت علی کی خلافت کے دور میں مسلمانوں کی ایک جماعت جس کو حضرت عائشہ کی تائید تھی، وہ بصرہ کی طرف نکل گیا. وہاں کے رہنے والے جو کوفی، جو بصرہ کے رہنے والے، کوفہ کے رہنے والے لوگ ہیں جو حضرت عثمان کو قتل کیے تھے گھر میں داخلہ لے کر، ان کو قتل کرنے کے لیے وہ نکلے اس علاقے کی طرف. حضرت عائشہ کو پتا چلا کہ لوگ بصرہ کی طرف نکلے، حضرت عائشہ بھی اس ارادے سے گھر سے نکلی مدینہ سے کہ کوفہ میں ایک طرف حضرت علی کی فوج ہے جو مسلمان ہے، دوسری طرف یہ مسلمان ہے جو حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. یہ مسلمان جا کے قتل کا بدلہ لیں گے، حضرت علی کی جو فوج مسلمان ہے وہ روکے گی، مسلمان مر جائیں گے. حضرت عائشہ مدینہ سے صرف اس ارادے سے نکلی 2 لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کا گھماسان ہونے والا ہے، وہ اس بات کی خبر سن کے کہ ام المومنین میدان جنگ میں وہ رک جائیں گے، وہ جنگ میں لڑائی کو بچانے کے لیے مدینہ سے نکلی. لیکن جیسے یہ مسلمان صحابہ جو 20,000 کی تعداد میں قتل کے ارادے سے نکل چکے تھے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، ان ظالموں سے جنگ لڑنے کے لیے، جیسے ان کو پتا چلا کہ اماں جان آ چکی ہے، ہمت اور بڑھ گئی. ادھر حضرت علی کو پتا چلا کہ بصرہ کوفہ کے اندر اپنے گورنر کو اطلاع دیا کہ اماں جان آ چکی ہے، کسی بھی طرح جنگ صبح ہونے سے روکو. لیکن صبح ہونا تھا، کوفہ والے، بصرہ والے، قاتلاں، یہ ماتم کرنے والے ظالم آگ بھڑکا دیے. اور حضرت علی کی فوج جو مسلمان تھی، یہ جو حضرت عائشہ کے ساتھ مسلمان آئے ہوئے تھے، دونوں میں جنگ ہو گئی، 20,000 30,000 سے لڑ لیے. مسلمانوں کی لاشیں کٹ کر گرنے لگی کوفہ بصرہ میں. اماں جان کو اطلاع دی جاتی فلاں صحابی کا انتقال ہو گیا، آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، ماہر رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے. حتیٰ کہ حالات ایسے سنگین ہو گئے کہ حضرت علی جب آئے، پتا چلا کہ اماں جان ہے، اماں جان اور حضرت جتنے عورتیں تھیں تمام کو جگہ جمع کر لیا. حضرت علی حضرت حسن اپنے بیٹے سے کہتے کاش کہ حسن یہ دن دیکھنے سے کہیں پہلے میں مر چلے گیا ہوتا دنیا سے تو اچھا ہوتا. اماں جان حضرت علی سے کہتی میرا ارادہ کوئی جنگ کا نہیں تھا، میں تو یہ چاہتی کہ مسلمانوں کے 2 گروپ آپس میں نہ لڑیں، ان میں اتحاد قائم ہو جائے. لیکن بات کچھ اور ہی ہو گئی، حتیٰ کہ جنگ تھمی، اماں جان اور عورتوں کو مدینہ روانہ کر دیا گیا. اماں عائشہ کی زندگی کی یہاں سے جو دن گزرے، تمام نیکیاں اپنے ساتھ ہیں. 2200 سے زائد احادیث آپ کو یاد رہتے ہوئے ایک ملال حضرت عائشہ کو یہ تھا، جنگ جمل میں جو آپ نکلی، اسے جنگ جمل کہا جاتا، کہتے کاش میں اس دن نہ نکلی ہوتی،
کاش میں اس دن نہ نکلی ہوتی. آپ اپنے لیے زندگی کے لیے بہت بڑی غلطی سمجھتی تھی حضرت عائشہ. کاش میں جنگ جمل میں نہ نکلی ہوتی. حتیٰ کہ حضرت علی کی خلافت کا اختتام ہوا, اس کے کچھ ہی دن بعد امیر معاویہ کی خلافت کا دور آغاز ہوا جو یزید کے والد ہیں. اللہ اکبر. یہاں تک آپ زندہ تھیں 5ویں خلیفہ تک, یعنی وفات کے بعد 50 سال زندہ رہی. آپ کی عمر غالباً 67-68 ایئرس آپ کی عمر تھی حضرت عائشہ کی. امیر معاویہ کے دور میں بھی حضرت عائشہ کا خاص خیال رکھا جاتا. خلفائے راشدین آپ سے دین اسلام کے مشورے اور فتاوے حاصل کرتے. حتیٰ کہ امیر معاویہ مدینہ کا ایک گورنر مقرر کر دیے تھے, اور یہ گورنر حج کے لیے گئے ہوئے تھے. یہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے اور مدینے کے نائب گورنر ابو ہریرہ کو بنایا گیا تھا رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت بگڑنے لگی, اور حتیٰ کہ لوگوں کو احساس ہوا کہ شاید اب آپ کی وفات ہو جائے گی جلدی. لوگ ملنے آتے گھر پہ, ام عائشہ سے اجازت لیتے, اماں جان اجازت دیجیے آپ سے ملنے کی. ام عائشہ کہتی اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہتی تھی لوگ آئیں گے اور میرے سامنے میری نیکیوں کو بیان کریں گے, میں اپنے کانوں سے اپنی نیکیوں کو نہیں سننا چاہتی. اتنی ڈاؤن ٹو ورڈ, اتنی عاجزی, تکبر سے صاف عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. ابن عباس آئے, سورہ نصر کی تفسیر کرنے والے صحابی, کہ اماں جان مزاج پرسی کے لیے اجازت دیجیے. کہا نہیں دے سکتا اجازت. کہا اماں جان یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں, بزرگ صحابہ میں سے, بڑا علم ان کے پاس ہے, ان کے لیے خاص قرآن کی تفسیر کے فہم کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اتنا سننے کے بعد آپ نے اجازت دی. ابن عباس بیٹھے اور کہا اماں جان تمہاری نیکیاں سن کر اماں عائشہ کہتی کاش کہ میں پتھر ہوتی تو اچھا ہوتا, کاش کہ میں مٹی ہوتی تو اچھا ہوتا, میرے کانوں میں میری تعریفیں کیوں بیان کرتے. مجھے زندگی میں جس چیز کا ملال ہے وہ جنگ جمل کا ملال ہے. حتیٰ کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وصیت کی, میں نے اپنے لیے قبر کی جگہ کو اسی حجرے میں رکھ لیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوکر صدیق عمر بن خطاب کا میری قبر بھی وہیں آئے گی. کہتی لیکن نہیں, جنگ جمل میں شریک ہونے کا اتنا ملال مجھے ہے, میں اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو اپنی قبر بنا لوں. مجھے انتقال کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. حتیٰ کہ آپ کے گھر سے ایک دن وہ دن آ گیا جب آپ رضی اللہ عنہا کی روح کو قبض کر لیا گیا. گھر سے رونے کی آواز آئی. آپ کے حجرے کے بعد دوسری بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ, جو ام المومنین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, ام سلمہ نے رونے کی آواز سنی. اپنی خادمہ سے کہا جا کر دیکھ کر تو کیا ہوا گھر میں عائشہ کے. وہ دیکھ کر آتی اور اطلاع دیتی اماں جان کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ. وہ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ کسی اور کو نہیں چاہتے تھے سوائے ابو بکر کے رضی اللہ. گواہی دیتے تھے ان کے انتقال کے موقع پر بھی صحابہ کہ آپ سب سے چاہیتی تھی. حتیٰ کہ آپ کے جسم اطہر کو غسل دیا گیا اور آپ کی نماز جنازہ کے لیے جسم کو لایا گیا. عزیز دوستو, حق یہی تھا, اللہ کی قسم یہی تھا. ایک حدیث کی خادمہ کا جنازہ ہے اور جنازہ پڑھانے کا اعزاز حدیث کے خادم, سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے ابو ہریرہ کو ملا جو نائب گورنر تھے اس وقت مدینے کے. اللہ اکبر. 2200 حدیث جس کے سینے میں ہے اس کا جنازہ ہے. 4,500 حدیث جس کے سینے میں ہے وہ جنازے کو نماز پڑھانے والا ہے. اللہ اکبر. جتنی حدیث اٹھا کر دیکھیے 2 نام ملیں گے, ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, ان عائشہ رضی اللہ عنہ, ان ابی ہریرہ ان عائشہ رضی اللہ عنہ, یہ دونوں کا نام ملے گا. حق یہی تھا کہ حدیث کی خادمہ کا جنازہ حدیث کا خادم ہی پڑھائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. 67 ایئرس ایج غالباً اماں عائشہ کی تھی. آپ اللہ عز و جل سے ملاقات کے سفر پر نکل چکی. آپ کی وفات, آپ کا احسان اس امت پر,
2200 احادیث، گھر کے حالات، اعتکاف کے احکامات، غسل کے احکامات، طہارت کے احکامات، حیض کے مسائل، ڈھیروں ہزاروں احادیث اما عائشہ نے امت تک پہنچا دی۔ عزیز دوستو، صحابہ کی عظمت اپنے سینوں میں رکھیے۔ کوئی فلم نکلتی ہے، کوئی کچھ نکلتا ہے، اس سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں، لیکن ہمارے ایمان کو مضبوط رکھیے۔ جن باتوں سے تکلیف ہونا ہے صحابہ کو، جو برا کہہ دے، وہ تکلیف نہیں ہو رہی تو ایمان کا جائزہ لیجئے، کم سے کم تکلیف تو ہونا چاہیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔